اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو سب عالمین کی ربوبیت کرتی ہے، وہ اللہ ہے۔ لوگوں کو جو ہے وہ ناسوس سے نکال کر ملکوت کے اندر لے کر آنا، انہیں ایک بااخلاق انسان بنانا، اور اس کے بعد انسانوں کو جو ہے وہ ملکوت سے نکال کر جبروت کے اندر لے کر آنا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہی احسان ہے کہ اس نے ایک ایسا نظام بنایا جس کے اندر انسانوں کو جو ہے وہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت ملی، ورنہ انسان جو ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ سے جو ہے وہ اس مقام تک آ نہیں سکتے تھے، کیونکہ سمجھ بوجھ جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، عقل جہاں پر انتہا ہو جاتی ہے، عقل کی جہاں پر انتہا ہو جاتی ہے، جو دنیاوی عقل انسانوں کو دی گئی ہے، جس کے اندر انسان کھاتے پیتے ہیں، رہتے بستے ہیں، یہ دنیاوی عقل جو ہے وہ انسانوں کو پھر بھی طرفدار بناتی ہے، انکلائنڈ بناتی ہے۔ دنیا کے اندر اتنا علم ہونے کے باوجود، اتنی معلومات ہونے کے باوجود، آج گوگل پہ کوئی چیز بھی سرچ کرنا چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں۔ اتنا علم انسانوں کو ملا کہ وہ چاند پہ انہوں نے قدم رکھا، اور آج مریخ اور دوسری سیاروں کی خبریں جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں۔ پوری اس دنیا کے اطراف میں جو ہے وہ سیٹلائٹس گھوم رہے ہیں جو مختلف خبریں جو ہیں وہ زمین تک پہنچاتے ہیں۔ تو ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، علامہ اقبال نے لکھا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ ایک انسان جو ہے وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ واٹ از گڈ، واٹ از بیڈ، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ جو ذہنی طور پر انسانوں نے سوچا تھا کہ وہ دنیا کے اندر امن قائم کر دیں گے، اس مقصد کے لیے لیگ آف نیشن بنائی گئی جبکہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی۔ اس کے بعد پھر چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اپنے حساب کتاب سے جو ہے وہ امن قائم کر لیتے دنیا کے اندر، لیکن انہوں نے اللہ کی ہدایت کی طرف جو ہے وہ غور نہیں کیا، اپنی مادہ پرستی کے اندر مبتلا رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی۔ دنیا کے اندر بے چینی جو ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا احترام ختم ہو گیا، ایک دوسرے کے مال پر، ایک دوسرے کی حکومتوں پر غاصبانہ قبضہ، ایک دوسرے کے ریسورسز یا وسائل کے اوپر جو ہے وہ ایک انسان نے سوچا کہ نہیں، میرے پاس سارے وسائل ہونے چاہیے۔ تو ایک پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ان خواہشات نے جو ہے وہ کوہرام مچا دیا۔ کہنے کو بہت اچھے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ واشنگٹن ہو یا ماسکو ہو، بیجنگ ہو یا دہلی ہو، کوئی ٹیلی ویژن، کوئی میڈیا کا کچھ بھی اٹھا کر دیکھیں تو وہ پیس ہی کہتا ہے کہ دنیا کے اندر امن ہونا چاہیے، لیکن امن جو ہے وہ پیاسوں کے لیے سراب بن گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو بھی قوانین بنائے گا وہ ہمیشہ طرفداری کے قوانین ہوں گے، وہ ہمیشہ انکلائنڈ ہوں گے، وہ ہمیشہ یعنی کوہنی جو ہے وہ اپنے ہی پیٹ کی طرف مڑے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے ایک انسان دنیا دار ہو، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ انسان انسانوں کے درمیان امن قائم کر سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔
بہت زیادہ تیر مارا لوگوں نے تو وہ ملکوت کے مقام تک آ جائیں گے، جو کہ بہت ہی مشکل ہے پھر بھی انسانوں کے لیے، لیکن ملکوت کے کچھ مقامات کو ٹچ کر لیں گے، وہاں پر کچھ اخلاقیات کا مظاہرہ جو ہے وہ آپ کو ان لوگوں کے اندر بھی ملے گا جو ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے یا جو مانتے ہیں مگر چرچ کی حد تک، سنڈے کی حد تک اونلی. تو ایسے لوگوں کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ اخلاق کے کچھ مظاہرے جو ہیں وہ نظر آئیں گے، لیکن وہ اخلاقیات کے مظاہرے جو ہیں وہ اس وقت غائب ہو جاتے ہیں جب کوئی کریٹیکل سچویشن آتی ہے، جب کوئی مشکل صورتحال آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی مشکل حالت پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت پھر وہ جو اخلاقیات ہیں اس کا جنازہ نکل جاتا ہے. اپنوں کے لیے اخلاقیات باقی رہ جاتی ہیں، غیروں کے لیے اخلاقیات باقی نہیں رہتی. ایپیتھی، اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی دوسرے کے مقام پر رہ کر سوچنا، ایپیتھی، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لیکچر دیا، ایک امریکن ہے، انہوں نے لیکچر دیا یہ، اور اس بات کو بتایا گیا کہ اگر تم خود افغانستان کے اندر ہوتے جہاں پہ تم نے بمبارڈمنٹ کی ہے، اگر تم وہاں پر ہوتے اور تمہارے ماں باپ اور تمہارے بہن بھائی اور تمہارے گھر بار جو ہیں وہ اس طرح اجاڑ دیے جاتے تو تمہارا کیا رد عمل ہوتا. لیکن اس بات کو کوئی بھی امریکن جو ہے وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی دنیا کا ایسا باشندہ جنہوں نے دنیا کے اوپر جنگ کو مسلط کیا ہے اپنے ریسورسز اور اپنے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے ذہن کے اندر تراشیدہ کچھ اصول بنا کر اور امن قائم کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سب کے سب طرفدار ہو گئے، وہ سب کے سب متعصب ہو گئے، انکلائنڈ ہو گئے اپنی طرف. اور یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن سے قوانین بنانا شروع کیے. تو کوئی بھی انسان اپنی آئیڈینٹی کو، کہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی خاص نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس بات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا یا اس بات کو چھوڑ نہیں سکتا. وہ کہنے کا تو یہ بات کہہ دے گا کہ نہیں، قوم، نسل، یہ وہ سب چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن جب کبھی فیصلے کرنے کا وقت آئے گا تو وہاں پر اس کے پاس اس قسم کی کوئی تربیت جو ہے وہ نہیں ہوئی ہوگی جیسی تربیت انبیاء نے اپنے دور میں کی ہے. کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ انبیاء خود طرفدار نہیں تھے، وہ کسی قوم کے طرفدار نہیں تھے، کسی مذہب کے طرفدار نہیں تھے، کسی خاص جو ہے وہ ازم کے جو ہے وہ طرفدار نہیں تھے، بلکہ وہ انسانیت کے طرفدار تھے. اور ان کے اوپر وہاں سے کلام اترا تھا جہاں پہ طرفداری کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ. اللہ رب العالمین ہی واحد ایسی ہستی ہے جو کسی بھی قوم کا، کسی ملک کا، کسی نسل کا، کسی علاقے کا طرفدار نہیں ہو سکتا. تو رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا آج سے 1400-1500 سال پہلے، اور اس بات کو بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے یہ. تو یہ مت سمجھو کہ یہ کسی انسانی ذہن نے جو ہے وہ اس کو تراش کے پیدا کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کی طرف سے نازل ہوا ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی طرفداری کی کوئی بات، کوئی تعصب کی بات، کوئی انکلینیشن، کسی بھی قسم کا پارشلزم، ایسی کوئی چیز جو ہے وہ اس کے اندر نہیں پائی جائے گی. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی نازل ہوگا وہ اس وقت کے سب انسانوں کے لیے جو ہے وہ، یا اس قوم کے اندر رہنے والے سب انسانوں کے لیے برابر درجے کا ہوگا. تو انبیاء کا دور جو تھا وہ قومی دور تھا. ان کو قرآن حکیم نے جو ہے وہ اس کو اس طرح بتایا کہ فلاں نبی جو آئے تھے وہ قوم کی طرف آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ لقومہ، عیسیٰ لقومہ. ہر نبی جو تھا اس کے لیے اللہ نے لقومہ کا لفظ استعمال کیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، ایسا دور آیا کہ جب بین الاقوامیت قائم ہونی تھی، انٹرنیشنلزم قائم ہونا تھا، اس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن حکیم کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو سب انسانوں کے لیے نازل کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی تفریق
کسی قوم کی تفریق بھی اب نہیں ہے. تو یہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسی کتاب نازل ہوئی، اس کے اندر طرفداری کا، تعصب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو انسانوں کے ذہن جب بھی کبھی کوئی قوانین بنائیں گے، جیسے کہ امریکہ میں کوئی قانون بنے گا تو وہ امریکنس کے لیے بنے گا، وہ نان امریکنس کے لیے کچھ اور قانون ہوگا. اگر دلی کے اندر کوئی قانون بنے گا تو وہ ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے ہوگا، لیکن غیر ہندو جو بھی ہوں گے ان کے لیے نہیں رہے گا. تو جو بھی اس طرح کے متعصبانہ قوانین بنتے ہیں دنیا کے اندر، یہ اس وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ ان کی مذہب کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ نہیں رہی ہے. تو دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب تھے، انہوں نے مذہب کو جو ہے وہ مندروں کے اندر یا پھر چرچوں کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا، اور اپنے علماء اور اپنے مشائخ اور اپنے پادری اور اپنے پنڈتوں کو جو ہے وہ انہوں نے سارے اختیارات دے دیے. اللہ سے اختیارات چھین کر انہوں نے اپنے پیشواؤں کو اختیارات دے دیے کہ جو مرضی چاہے بولو، جو مرضی چاہے کرو، بس جو تم کہو گے وہی دین ہوگا. جو اصل دین ہے اس سے غافل ہو گئے، اور اس کے اندر نہ صرف غافل ہوئے بلکہ انہوں نے تو ترمیم و تبدیلیاں بھی کر دی. لیکن ایک اسلام واحد ایسا دین ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس قرآن حکیم کے الفاظ کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا. لیکن پھر انہوں نے کچھ اس کے اندر روایات کو شامل کر دیا. وہ روایات بھی اسرائیلی روایات جیسی روایات تھیں، جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پارشلزم پیدا کیا. وہ دین جو ہے جو انہوں نے بنایا، جو کہ اسلام کے دین سے کافی حد تک الگ تھا، وہ دین کو جو ہے وہ انہوں نے دنیا کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی. ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا برتاؤ رکھا. آج بھی اس کے ٹریسز جو ہیں وہ ہم کو، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ دین سے کافی دور جا چکی ہے، تو اس وجہ سے ان کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا. جب بھی کبھی وہ دین کی طرف آئیں گے تو ان کو اس ملائیت سے یا اس مذہبی پیشوائیت سے واسطہ پڑے گا جس کی بنیاد نفرت اور عداوت، دشمنی کے اوپر رکھی گئی ہے. وہ دین اللہ کا دین نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے دین میں کوئی تعصب نہیں ہو سکتا. کسی بھلے وہ خود مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی قوم کی طرفداری ممکن نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس انسانیت کی طرفداری ہے. اللہ جو ہے وہ انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتا ہے. اللہ انسانوں کو ایک کرنا چاہتا ہے، توحید قائم کرنا چاہتا ہے. یہ توحید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم کی گئی، اور فرمایا گیا کہ جتنے بھی قومیں ہیں وہ سب کو جو ہے وہ اسلام کی طرف بلاؤ، یعنی پیس اور امن اور شانتی کی طرف بلاؤ. اس کے اندر ان کو جو ہے وہ کاٹ کے الگ نہیں کیا گیا. کافر صرف ان لوگوں کو کہا گیا جو اسلام کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف دیوار بن کر کھڑے تھے انسانوں کے درمیان میں. ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کافر کہا گیا. باقی سب غیر مسلموں کو جو ہے وہ کافر نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ان کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی گئی، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ، اور بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ احسن طریقے سے ان کو جو ہے وہ دین کی دعوت دو. یعنی ایک ایسے دین کی دعوت جہاں پہ سارے انسان جو ہے وہ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، جہاں پہ ان کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں. تو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، تم جو ہے وہ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو انسانوں کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. تو دین نے آ کر کیا کام کیا کہ کوئی خزانے خرچ نہیں کیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ ایک ایسا قرآن بھیجا، ایک ایسا رسول بھیجا جس نے ان کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا کر دی. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اپنے مفادات کے بندے تھے،
اپنے قومی اور علاقائی اور نسلی تعصب کے اندر مبتلا تھے، ان کے اندر سے وہ طرفداری اور تعصب کے جذبات ختم کر کے انسانوں کے ساتھ محبت کے جذبات جو ہے وہ پیدا کرتی. تو اللہ کا کلام جو ہے وہ انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، اور اللہ سے ہٹ کر یہ جو مذہبی پیشوائیت ہے جو کہ قرآن کے صاف احکام جو ہیں ان سے متصادم ہے، جہاں پہ قرآن کا صاف حکم یہ ہے کہ لا تفرقو، آپس میں جو ہے وہ تفرقہ بازی پیدا نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الگ نہ ہو. اور کسی بھی فرقے کو اٹھا کر دیکھیں جو کفر کے فتوے دوسروں کے اوپر لگاتا ہے، یہ تعصب پیدا کرتے ہیں، طرفدار ہیں کسی خاص مسلک کے. یہ اللہ کے طرفدار، اللہ کی بات جو ہے وہ انسانوں کے اندر نہیں پھیلا رہے، بلکہ طرفداری اور تعصب پھیلا رہے ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ کافر اور مسلم کے نام سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور دشمنی کے جذبات جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں. بظاہر کہنے کو کافر اور مسلم کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن دراصل اپنے نفس کے پروردہ ہیں. ایک خاص مسلک کو سارے انسانوں کے اوپر مسلط کر دینا چاہتے ہیں تاکہ انسانوں کے درمیان آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں. اور یہ نفرتوں کے جذبات جو ہیں وہ آپ کو ان کی تقریروں کے اندر، ان کی تحریروں کے اندر ملیں گے. تو اللہ رب العالمین تو نفرت نہیں پیدا کرنا چاہتا، اللہ تو محبتیں پیدا کرنا چاہتا ہے انسانوں کے درمیان. اللہ کے رسول کے طریقے جو تھے وہ تو محبت پیدا کرنے کے تھے. ہاں، اللہ کے رسول نے جنگیں بھی کی ہیں، لیکن صرف ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کی، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کافر قرار دیا گیا اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کا مشورہ یا جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. تو اذن قتال یا ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی کا برتاؤ صرف ان کے ساتھ کیا گیا، نان مسلمس کے ساتھ نہیں کیا گیا، بلکہ کافروں کے ساتھ کیا گیا. ان کے ساتھ کیا گیا جو اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے وہ نفرتیں پھیلا رہے تھے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ دشمنی پیدا کر رہے تھے. ایسے لوگوں کو ختم کرنے کا، ایسے لوگوں کو کافر قرار دے کے اور ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کا مشورہ دیا. ورنہ نان مسلمس کے ساتھ قرآن حکیم کے الفاظ اور آیات جو ہیں ان کو جب آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انتہائی محبت کا برتاؤ ہے، اور انتہائی جو ہے وہ ایسا برتاؤ ہے کہ جس کے احسن طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں پہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جا سکے. تو مذہبی پیشوائیت جو ہے وہ للہیت نہیں ہے. مذہبی پیشوائیت جو ہے وہ اقتدار کی جنگ ہے. مذہبی پیشوائیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی اور انسانوں کو ایک دوسرے کسی خاص ازم کا غلام بنانے کی طرف جو ہے وہ توجہ ہے. لیکن جو للہیت ہے وہ انسانوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ رب العالمین جو ہے وہ للہیت پیدا کرنا چاہتا ہے انسانوں کے اندر. وہ کسی بھی مذہب کا طرفدار بھی نہیں بناتا انسانوں کو، بلکہ اور ان کے اندر تعصب پیدا نہیں کرتا، ان کے اندر نفرت اور دشمنی کے جذبات نہیں پیدا کرتا، بلکہ ان کے درمیان محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے. صرف ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے، صرف ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، صرف ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ قتال کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹگ آف وار کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. جو لوگ کافر ہیں، یعنی جن لوگوں کے ساتھ جو لوگ جو ہیں وہ دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو لوگ دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد بلند کرتا ہے. اور باقی جو نان مسلمس ہیں یا نان بلیورس ہیں تو ان سب کو جو ہے وہ اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے. تو ہمارا کام بھی جو ہے وہ دعوت دینے کا ہونا چاہیے. ہمارا کام بھی لوگوں کو جو ہے وہ کافر کہہ کر اپنے سے دور کرنے کا نہیں ہونا چاہیے. اور لڑائی بے شک کی جائے،
مگر لڑائی ان لوگوں کے ساتھ کی جائے جو دین کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ جو ہمارے مسلک سے الگ ہوں۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ مسلک کو جو ہے وہ ناپسند نہیں کرتا، بلکہ کفر کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اس بات کا جو ہے وہ فرق ہمیشہ ہم کو اپنی زندگی کے اندر رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس افطار کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، سحری کا قریب ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم مختصر کرتے ہوئے ابھی ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم۔